نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، آج کل کی جو نیو جنریشن ہے، یووا پیڑھی ہے، وہ خاص کر ایتھسٹ کی طرف بہت تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے۔ جو چند کتابیں انگلش کی پڑھ لیتے ہیں، سائنس کی پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے سے زیادہ کوئی انٹیلیکچوئل بندہ نہیں ہے، دنیا ایسے ہی آ رہی ہے، ایسے ہی جا رہی ہے، ایسے ہی چل رہی ہے، یہ دنیا کا فزیکل فینومین آف نیچر ہے، وہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، ایسے ہی دنیا آئی ہے، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی اللہ نہیں، کوئی بھگوان نہیں، کوئی ایشور نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اور ریلیجن کے اوپر بلیو نہیں کرتے، اور وہ بس کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی اور دنیا کا نظام، یہاں کا سسٹم، یہاں کی پرستتیاں ایسے ہی چلتی آ رہی ہے، ایک انسان آتا ہے ایک جاتا ہے، وہ کوئی اپنا گاڈ کو رسپانس نہیں کرتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں مر کر خدا کو جواب دینا ہے، وہ ایک فریڈم لائف جینا چاہتے ہیں، آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور آزادی بھی اس طریقے کی کہ بھئی ہمیں کوئی بھی سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں رکھتے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ان کا یہ بلیو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی، ایسے کیسے وجود میں آ گئی؟ ایک انسان خود کے اوپر اگر غور کرے، ایک انسان اپنے فینومینا کے اوپر غور کرے، خود کی باڈی کے اوپر غور کرے، باڈی کے اسٹرکچر کے اوپر غور کرے، تو انسان کے بدن کے اندر 100 ٹریلین ہیں، سیلس ہیں، 100 ٹریلین سیلس ہیں۔ اگر اس میں سے ایک سیلس اگر مجروح ہو جائے، زخمی ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے تو اس میں کینسر تک ہو سکتا ہے۔ تو اتنا سسٹم جو انسان کو آرگنائز کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو برین کام کرتا ہوگا، اتنا کمپلیکیٹ، اتنا کمپلیکس جو انسان کی باڈی کو بنایا، جس کے اندر 100 ٹریلین سیلس رکھا، اور ایک سیلس کو اگر بنانے جاؤ تو نیو یارک سٹی کے برابر جگہ چاہیے، اتنا اس کے اندر سسٹم ہے، اور ایسے 100 ٹریلین انسان کی باڈی کے اندر سیلس ہیں، 1 ٹریلین 1000 ارب کا ہوتا ہے۔ تو اتنا سسٹم اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے اندر رکھا ہے، اور انسان کی باڈی کی جو نس کی جو لینتھ ہے، وہ دنیا کا 2 راؤنڈ مار سکتی ہے، اتنی بڑی نس ہے، دنیا کا 2 راؤنڈ، یا بعض سائنس کہتے ہیں 2.5 راؤنڈ، اور دنیا کا سرکمٹانسس 40,000 کلومیٹر کا ہے، اس کا 2 راؤنڈ مار سکتی ہے۔ تو یہ سارا جو نظام، جو سسٹم، جو ویوستھا ایک انسان جیسے فینومینا کے اندر جو رکھی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی برین تو کام کر رہا ہے، کسی نے تو اس کو بنایا ہوگا۔ رچرڈ ڈاکسن کہتے ہیں کہ یہ انسان کا فینومینا اتنا ہی مشکل ہے جیسے ہم یہ سمجھیں کہ کوئی آندھی اور طوفان چلا اور کچرے کو اٹھایا، اور اس سے پھر کیا ہے کہ بوئنگ 747 بن گیا، اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ تو اس سے زیادہ کمپلیکس انسان کی باڈی کا یہ اسٹرکچر ہے کہ اس کو بھی کسی نے تو بنایا ہوگا، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، انسان کا دل کتنے دن میں دھڑکتا ہے، آنکھیں کتنی بار جھپکتی ہے، ان تمام کے اوپر جب آپ غور کرو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ ایک انسان اپنی باڈی کے اوپر، خود کے اوپر غور کرے تو حیران رہ جاتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے کئی فینومینا ہیں، اس فزیکل ورلڈ کے اندر کئی فینومینا ہیں جس کے بارے میں سائنس انفارمیشن تو حاصل کرتی ہے، اس کی ڈسکوری کر کے، اس کی تحقیق کر کے، اس کی کھوج بین کر کے، وہ اس کا خالی انفارمیشن نہیں وہ حاصل کرتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ اس کو کس نے بنایا۔ ایک ہاتھی جیسا جانور زمین کے اوپر پیر مار کر 40 کلومیٹر کا کمیونیکیشن کر لیتا ہے، بات چیت کر لیتا ہے کہ پیر مار کر۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی، یہ کیفیت رکھی اس کی جبلت کے اندر، تو یہ اس کے پیچھے کون سا برین کام کر رہا جو اتنے بڑے ہاتھی جیسے جانور کو بنایا اور اس کے اندر یہ خاصیت اور یہ سسٹم رکھا۔ ایک مرغی انڈا دیتی ہے، اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہے کہ انڈا کتنا کمپلیکس ہے، اس کے اندر ایک زردی نکلتی ہے،
اور زردی کے اندر پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیسے چوزا اور کیسے بچہ بناتا ہے. پھر اس کی وہ تو ایک لیس دار مادہ تھا، اس کے اندر چونچ جو ہے کیسے ٹائٹ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. پھر اس کی کیسے پنکھڑیاں بناتا ہے، پھر کیسے پنکھڑیوں کا کلر بناتا ہے، اور کیسے اس کے اندر وہ بچہ پیدا کرتا ہے جو خود مرغی کو بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہر ایک فزیکل فینومینا اس دنیا کے اندر رکھا ہے، اور اس کے اندر الگ الگ خاصیت، الگ الگ نظام رکھا ہے. ایتھسٹ کہتے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا، اور سائنس کہتی ہے، ایتھسٹ زیادہ کس کو مہتب دیتے ہیں؟ سائنس کو دیتے ہیں. سائنس پڑھ کے تو انسان ایتھسٹ بنتا ہے. تو سائنس خود کہتی ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا، اور یہ کیا ہے کہ دنیا وجود میں آ گئی، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. تو دوستو جہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے وہاں ساری چیزیں بکھر جاتی ہے، ڈسٹروے ہو جاتی ہے، نشٹ ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. تو واپس ان چیزوں کو کس نے اپنے مینیجبل فارم کے اندر ایک آرگنائزیشن طریقے سے اس کو واپس جوڑا. اور 2 ملین اسپیسی ہے مخلوقات کی، اور پھر اس مخلوقات کی کیا کیا خاصیت ہے وہ تو آپ اس کے اوپر غور کرو گے تو غور ہی کرتے رہ جاؤ گے. میں نے بتایا نا، اس کے اندر ایک انسان بھی ہے. 2 ملین اسپیسی ہے، کیٹیگری ہے مخلوقات کی 2 ملین، ٹھیک ہے، 17-18 ہزار نہیں، جدید سائنس کہتی ہے 2 ملین. تو ایک دھماکہ ہوا، تو دھماکہ ہونے کے بعد تو چیزیں بکھر جاتی ہے، ڈسٹروے ہو جاتی ہے. اس کو واپس مینیجبل فارم میں لانے کے لیے بہت بڑے برین کی ضرورت ہے، بہت بڑے سانے کی ضرورت ہے، اور ہم اسی کو تو اللہ رب العزت کہتے ہیں. چلو آپ کی بات مان لی کہ بگ بینگ ہوا اور دنیا وجود میں آئی، لیکن پھر واپس ان چیزوں کو مینیجبل فارم میں کون لے کے آیا؟ جو ہر چیز اپنے ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے. اور 2 ملین اسپیسی ہے، کیٹیگری ہے مخلوقات کی، اور ہر مخلوقات کے اندر الگ الگ ان کی خاصیت ہے، کیسے سانہ ہے. ایک جو آپ دیکھتے ہو نا، مکھی اڑتی رہتی ہے، جس کے پر ہوتے ہیں لمبے پر ہوتے ہیں، مکھی اڑتی رہتی ہے، اس کے ایک آنکھ کے ڈھیلے کے اندر 24,000 آنکھیں ہیں. ایک آنکھ کے ڈھیلے کے اندر 24,000 آنکھیں ہیں. تو یہ سارا سسٹم کس نے رکھا؟ جانوروں کو لے لو، انسانوں کو لے لو، نباتات کو لے لو، جمادات کو لے لو. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کے اوپر غور کرو، ایک پیڑ کے اوپر غور کرو کہ ہم تو ایک چھوٹا سا بیج بوتے ہیں، اس سے کتنا بڑا تناور اور کتنا بڑا لمبا ایک درخت پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر کیسے کیسے پتے ہوتے ہیں، کیسے ٹہنیاں ہوتی ہے، پھر اس کے اندر کتنے بیج نکلتے ہیں. ایک تربوز کے اندر ہم ایک بیج بوتے ہیں، لیکن کتنے اس کے اندر بیج پیدا ہوتے ہیں. تو ساری دنیا مل کر، جن و انسان مل کر، اس ساری دنیا کی مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں پیدا کر سکتی. کیا کر سکتی ہے؟ بیج. اور اس بیج کو جب ہم دنیا میں بوتے ہیں تو اس سے کتنے درخت پیدا ہوتے ہیں، پھر ان سے آگے کتنے درخت پیدا ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا ہے جتنا آج تک کتابیں لکھی گئی. کتنی کتابیں لکھی گئی ہوگی؟ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا ہے. ایک بیج بوتے ہیں، تناور درخت پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر پھل لگتے ہیں، اس کا بیج پیدا ہوتا ہے، پھر آگے سے آگے بیج بوتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے کہ درخت پیدا ہوتے ہیں. تو ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا جتنا آج تک دنیا کے اندر کتابیں لکھی گئی. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، ٹھیک ہے. ایتھسٹ کہتے ہیں کھا لو پی لو، تو اور کچھ سیکسولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بھی کرو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی حد نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اور تمہارے اوپر کوئی دھارا نہیں. تو دوستو اس میں تو کسی کی عزت محفوظ رہ ہی نہیں سکتی، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ کوئی رشتہ ہی باقی نہیں رہے گا، اور تمہاری خود کی عزتیں محفوظ نہیں رہے گی. جب تمہارا یہ کانسیپٹ ہے، تمہارا یہ سدھانت ہے کہ خدا کو کوئی جواب دینا نہیں ہے، گاڈ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، اپنے گاڈ کو رسپانس نہیں کرنے کا ہے، تو پھر منمانی زندگی گزارو. کتنی ہتیائیں ہوگی، کتنی ہت کی عزت ہوگی، کتنی عزتیں لوٹی جائے گی. کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی رسپانس ہے ہی نہیں ہے، کوئی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں ہے، قیامت کے دن ہمیں کوئی جواب دینا ہی نہیں ہے.
گوڈ کو فیس ہی نہیں کرنا ہے، کوئی آخرت کا معاملات ہیں ہی نہیں، بس دنیا ہے، دنیا میں کھا لو پی لو جی لو، تو پھر کتنی برائیاں ہوگی۔ جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے تو ہی قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ باقی یہ مصیبتیں آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، بیماریاں آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دے رکھا ہے، چاہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے چاہے وہ بدی کا راستہ اختیار کرے، پکڑ ہوگی لیکن وہ عالم آخرت میں ہوگی۔ تو جب بندہ خدا کو رسپانس کرتا ہے، اللہ رب العزت کو مانتا ہے، تو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھے گا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، کسی کا حق اور حقوق نہیں مانے گا، ہیومن رائٹ کا بھی اس وقت خیال کرے گا جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے جواب دینا ہے، تو حقوق العباد کا بھی خیال کرے گا اور حقوق اللہ کا بھی خیال کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو ماننے کی، تسلیم کرنے کی، ایکسپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام مذہب کی ریئلٹی کو اچھی طریقے سے وہ واقفیت حاصل کریں، اسلام سے روشناس رہیں، خدا کی ذات کے اوپر یقین رکھیں، بے شک کرنے دھرنے والی اللہ کی ذات ہے۔